آج کے بلاگ میں ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ یورپ میں اگر آپ اسٹڈی کریں تو کیوں کریں. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ فنڈامنٹل کویسچن جس کے بارے میں آپ کو ایک انفارمیشن یا ایک نو ہاؤ یا نالج ہونا چاہیے کہ آپ ایجوکیشن وہاں پہ کیوں حاصل کریں. آج کے بلاگ میں جتنی بھی ہم بات کریں گے یہ ایک میرا وہاں ایک بہت عرصہ رہنے کے بعد کا ایک جو اپنا ایکسپیرینس ہے یا جو ایک میری رائے ہے تو یہ حتمی نہیں ہو سکتی، بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک آپ کو ایکسپوجر مل سکتا ہے اگر آپ اسٹڈی ان یورپ کریں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر، یا آپ بیچلر ایڈمیشن کے لیے جائیں یا آپ نے بیچلر کے بعد یا جاب وغیرہ کی ہوئی ہے تو آپ وہاں پہ ماسٹر کریں. فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ از انگلش لینگویج کورسز اینڈ دا کوالٹی آف ایجوکیشن. دیکھیں یہ جو ہمارے ایک کنسلٹنٹ کا یہاں رواج بن گیا ہے سب کانٹیننٹس میں، یہ جو ٹھگ قسم کے کنسلٹنٹ ہے یہ آپ کو نا یو کے وغیرہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، وہ جو پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے کالجز میں آپ کو بھیج دیتے ہیں یہاں سے وہاں جا کے آپ جاؤ جو بھی کرو جگاڑ کر کے اس کے بعد کہیں نہ کہیں آپ ویزا وغیرہ ریزیڈنٹ پرمٹ اپنے رینیو کرواؤ جو بھی کرو. بٹ اٹس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ان یورپ. یورپین یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں یہ تقریباً گورنمنٹ اونز یونیورسٹیز ہیں. گورنمنٹ ان کے سارے ایک سسٹم یا کانٹینٹ وغیرہ کو بھی دیکھتی ہے اور یہاں پہ بہت اچھے انگلش لینگویج کورسز بھی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، یہ یونیورسٹیز اس طرح نہیں ہے کہ یہ 2 3 کمروں کی یونیورسٹیز ہیں. یہ یونیورسٹیز ہیں ان کی ایک گلوبل رینکنگ ہے، ٹھیک ہے، ایک اسٹرکچر ہے جس کے اوپر آپ مزید انڈیویجول یونیورسٹیز کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کے پوری ایک ریسرچ کے اندر بھی کنٹریبیوشن ہے. تو کوالٹی آف ایجوکیشن بھی اتنا ایک ہائی ہے ان یونیورسٹیز کے اندر جس کے اندر آئی تھنک دس از دا فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ ریزن جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسٹڈی ان یورپ کو پرسو کرنا چاہیے. بیکاز یونیورسٹیز وہاں کے اندر سینٹرل ہیں اور ان کو گورنمنٹ جو ہے تو سارا دیکھتی بھی ہے ان کی مینجمنٹ یا ان کے سسٹم کو، تو اس کے بعد وہاں بہت اچھے اسکالرشپس بھی ہیں، سینٹرل اسکالرشپس ہیں. لائک فار ایگزامپل آپ کو فی ویور اسکالرشپ مل سکتے ہیں جس میں آپ کو کوئی بھی فی نہیں پڑنی، آپ مفت کریں، جسٹ آپ کو اپنے ایکسپینس اٹھانے ہیں. پھر اس کے علاوہ مختلف ملکوں میں مختلف اسکالرشپ ہیں، جیسے سویڈن میں ایس آئی اسکالرشپ ہے، فن لینڈ کے اندر ہیں، فرانس کے اندر اتنے اچھے اسکالرشپس ہیں، اٹلی کے اندر اتنے اچھے جو ہیں تو نیڈ بیس اسکالرشپ ہے جس کے اندر آپ کا کھانا پینا، اس کے علاوہ باقی ایکسپینس میں بھی وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، ایون ٹکٹ تک آپ کا ریفنڈ ہوتا ہے. سم ٹائم بہت سے اسکالرشپ ایسے بھی ہیں جس میں ایک سرٹن کریٹرز آپ وہاں جا کے پاس کریں تو آپ کی کچھ نہ کچھ آپ کو بہت اچھے اسکالرشپ اس کے بعد بھی مل جاتے ہیں. ہنس جتنی ایک آپ کا ورک آؤٹ ہوگا ڈفرنٹ قسم کی ڈفرنٹ اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں. اور یہ ایک آئی تھنک بہت ہی ایک زبردست چیز ہے اگر آپ اسٹڈی ان یورپ کرتے ہیں تو سسٹم از سچ جو ہے تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو، پروفیشنلس کو بڑا انکریج کرتا ہے کہ آپ ان کے سسٹم کے اندر آئیں، پڑھیں. اگر آپ کمپیٹنٹ انف ہیں تو آپ کو اسکالرشپ وغیرہ بھی ملتے ہیں. تھرڈ ریزن جو آ گئی وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو مجھ سے پوچھی بھی جاتی ہے کہ وہاں پارٹ ٹائم جابس کا کیا سیناریو ہے. دیکھیں وہاں کا سسٹم اس طرح سے ہے کہ جب آپ ایڈلٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد یو آر ایٹ یور اون سیٹ. جب آپ ایڈلٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جتنی بھی چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں وہ آپ نے خود کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ساتھ پہ یہ ٹریڈیشنلی یہ ہے وہاں اسٹوڈنٹس کام بھی کرتے ہیں جن کو ہم پارٹ ٹائم یا اور جابس کہتے ہیں، ایسی جابس جو اور فلیکسیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے جب آپ وہاں جائیں یا لیٹ سے آپ کو فی ویور اسکالرشپ بھی ملا ہوا ہے تو آپ وہاں پارٹ ٹائم جابس کر کے آپ کو اتنی ایک جو ہیں تو آورز میں اتنا آپ کا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو خرچہ پانی ہے یا باقی آپ کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سب اس میں نکل آتے ہیں. آورز کی جب تک میں بات کروں وہ ڈفرینٹ ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ یورپین کنٹریز میں ڈفرینٹ لاز ہیں، وہ آپ آف کورس دیکھ سکتے ہیں. بٹ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ایک سرٹن آورز ہر یورپین کنٹری کے اندر آپ کر سکتے ہیں اور آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایج ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. another thing جو میں دیکھتا ہوں وہ ایک آفٹر ایجوکیشن سیناریو ہے. اسٹوڈنٹس یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آفٹر ایجوکیشن سیناریو کیا ہے، اگر وہ وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے کیا چانسز ہیں. دیکھیں یورپ کے اندر وہ ہیومن رائٹس کے اوپر بڑا ایک وہ چیز بھی کرتے ہیں، ان کے رول آف لا کے اوپر بڑا وہ بلیو کرتے ہیں. وہاں وہ یہ کہتے ہیں ایکول اپرچونیٹیز فار ایوری ون. اگر آپ نے وہاں پہ لیٹ سے ماسٹر کیا ہے کسی بھی ایک ٹیکنالوجی یا کسی بھی کورس میں، میننگ کہ آپ ایک پروفیشنل ہیں، اس کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں مختلف کنٹریز کے، جیسے میں نے کہا ڈفرینٹ رولز ہیں، بٹ ان جنرل یہی ہیں کہ آپ کو ماسٹر کرنے کے بعد وہ آپ کو 6 مہینے سے 1 سال تک کا جاب سرچ ویزا بھی مل جاتا ہے جس کے اندر آپ جاب وغیرہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. یا پھر یہ ہو سکتا ہے ایک سرٹن لمٹ ہے 1100 اور 1200 یوروز اور 13,000 سویڈش کرون، دیٹ کائنڈ آف ایکویلنسی کے اوپر ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس کا اگر آپ کو کانٹریکٹ مل جائے تو اس کے بعد وہ آپ کا جاب ویزا آٹومیٹکلی ورک پرمٹ میں ہو جاتا ہے اور اس ورک پرمٹ کی
کی ڈیوریشن ڈفرینٹ ہیں, 2 سال بھی ہیں, 1 سال بھی ہیں, 4 سال بھی ہیں, مختلف کنٹریز کے مختلف رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, لیکن وہ آپ کو پوری طرح سے سسٹم چانس دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر سیٹلڈ ہو سکیں. اور آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایج ہے اسٹڈی ان یورپ میں کہ وہاں پڑھنے کے بعد ایک آپ کی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آپ کی سٹیزنشپ ہو سکتی ہے. آپ دیکھ لینا کتنے ملکوں میں آپ کے جاننے والے سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ میں, دبئی وغیرہ میں سالوں سال کام کر رہے ہیں, جیسے ہی بس حالات خراب ہوئے ان کو کک آؤٹ کر دیا گیا. لیکن آف کورس یہاں پہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے, آپ کو یہ ساری اپرچونیٹیز ملتی ہیں, اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزن آئی تھنک یو شوڈ اویل دس اپرچونیٹی. 2 چیزیں جو میرے اپنے ذاتی طور پہ میرے بڑے قریب بھی ہیں, اور یہ آئی تھنک ون آف دا فور موسٹ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جب میں خود اپلائی کر رہا تھا. ایک ہے ڈائنامک کلچر. یورپ کے اندر ایک بڑا ڈائنامک کلچر ہے, ٹھیک ہے. آپ کے وہاں راسمس پروگرامز ہیں, جب آپ جاتے ہیں لیٹ سے آپ کا ایڈمیشن سویڈن یا اٹلی میں ہو جاتا ہے تو وہاں جسٹ آپ کے ساتھ لوکل اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے, فرام ٹائم ٹو ٹائم وہاں پہ راسمس اسٹوڈنٹس بھی آتے رہتے ہیں, کیونکہ انگلش کورسز کو انٹرنیشنل ٹریٹ کرتے ہیں, تو اس میں وہ باقی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی اس کنٹری کے علاوہ باقی جو یورپین اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں ایک سیمسٹر کے لیے راسمس پروگرام میں. ایک تو آپ کو نا مختلف کلچرز کو بڑا جاننے کا موقع ملتا ہے, ایک ڈائنامک کلچر سے آپ کو سیکھنے کا ملتا ہے موقع. اس کے علاوہ آپ کو ایک زندگی گزارنے کا, مختلف لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا, بات کرنے کا بھی ڈنگ آ جاتا ہے. ٹریولنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ. جو مجھے لگتا تھا کہ اسٹڈی ان یورپ کے دوران جو مجھے بہت بڑا ایج ہوا وہ ٹریولنگ کا. آپ کا جو ویزا لگتا ہے اسٹوڈنٹ ریزیڈنٹ پرمٹ یا ویزا, وہ شینجن ویزا ہوتا ہے. شینجن ویزے کا یہ مراد ہے آپ اس ملک میں تو کام کر سکتے ہیں, لیکن ٹریول آپ 27 ملکوں میں کر سکتے ہیں, اور آپ کو کسی بھی ویزے کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ لگا, آپ آئی تھنک 30 دن کا اسٹے وہ کسی ملک میں کر سکتے ہیں, وہاں ٹریول کر سکتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو جتنا موقع ملے آپ ٹریول کریں. اب تو ایئر بی این بی کے بعد اور چیپ ہاسٹلس بھی ہیں, اتنا خرچہ بھی نہیں, آپ جائیں وہاں پہ چیزوں کو دیکھیں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرا ایک ذاتی مشاہدے میں مجھے لگتا ہے کہ فارموسٹ اور فنڈامنٹل ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو یورپ کے اندر ایڈمیشن بھی لینا چاہیے اور یہاں کے اندر ایک یہاں کی ایجوکیشن کا فلیور بھی لینا چاہیے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ ڈو یو ایگری ود می اور ناٹ, اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.